أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کے عیب کو پاک رکھے، دور رکھے، اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، پاک ہم بھی ہیں، اسلام نے ہمیں پاک کیا ہے، ایمان نے ہمیں پاک کیا ہے، محبت اہل بیت نے ہمیں پاک کیا ہے، لیکن ویسے پاک نہیں ہیں جو پاک ہونے کا حق ہے۔ کیا بات ہے، یہ عجیب و غریب استعمال کیا قرآن نے کہ پاک رکھے جو پاک ہونے کا حق ہے۔ جزاک اللہ۔ اس لیے کہ ایک چیز کے لیے دو حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ پاک ہے یا نجس ہے۔ ایک دفعہ صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یا وہ پاک ہے یا وہ نجس ہے۔ میں آپ کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا ہوں، ایک جگہ پانی رکھا ہے لوٹے میں، میں نے کہا مجھے وضو کرنا ہے، یہ پاک ہے پانی؟ آپ نے کہا جی ہاں پاک ہے، مگر ویسا پاک نہیں جو حق ہے پاک ہونا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بات کہیے، یا کہیے پاک ہے یا کہیے نجس ہے۔ اگر پاک ہے تو میں اس سے وضو کر لوں، اور اگر نجس ہے تو نہ کروں۔ ہم نے کہا نہیں پاک تو ہے مگر ویسا نہیں پاک ہے جو حق ہے پاک ہونے کو۔ تو یہ کیا مصیبت ہے کہ پاک بھی ہے اور نہیں بھی پاک ہے؟ یہ تو غریب بات ہے کہ پاک بھی ہے اور نہیں بھی پاک ہے۔ تو ان کا نام نہیں، عزم کا قصہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ ہم نے اور اہل بیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھے آپ؟ یہ لفظیں ہیں لیکن ہمارے لیے جب استعمال ہو تو معنی اور ہوتے ہیں، ان کے لیے جب استعمال ہو تو معنی اور ہوتے ہیں۔ معنی الگ الگ بدل جاتے ہیں۔ ہم پاک ضرور ہیں مگر ہماری طہارت جو ہے وہ نجاست کے بریکٹ میں ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو نجس تھے، پاک کر لیے گئے، پاک ہو گئے۔ جیسے ہی روح نکلے گی پھر نجس ہو جائیں گے، پاک کر لیے جائیں گے پھر پاک ہو جائیں گے۔ ادھر بھی نجاست ادھر بھی نجاست۔ کیا بات ہے۔ اچھا بیچ کی لائف جو ہے اس کے اندر بھی جب آگ بچی نجاست کا حملہ ذرا سا ہاتھ اس میں لگ گیا، اس میں کہیں پر کچھ تار نکلا ہوا تھا یا کچھ نکیلی چیز تھی، کچھ لگ گئی انگلی میں، اس سے خون نکل آیا، جوش تقریر میں دیکھا ہی نہیں۔ باہر پھیرا وہ خون ماتھے میں بھرا، ماتھے سے پسینہ ٹپکا، شیروانی وغیرہ وہاں۔ تو معلوم ہوا جب بیٹھے تھے ممبر پر تو پاک تھے، جب اترے تو سر سے پیر تک نجس تھے۔ تو یہ ہے ہماری طہارت۔ اہل بیت کیسے پاک ہیں؟ ایسے پاک ہے جو حق ہے پاک ہونے کا۔ حق پاک ہونے کا کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ یہ بھی سن لیجیے۔ جسم پاک، روح پاک، نفس پاک. کیا بات. سبحان اللہ. صحیح بات.
جسم پاک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، روح پاک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ مسجد میں سب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نفس پاک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ عزیزان گرامی خدا کسی نجس مال کا خریدار ہی نہیں۔ کیا بات ہے، عزیزان گرامی طہارت اہل بیت، طہارت اہل بیت کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کیا کہنا، یہ وہ پاک ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ پاک ہو جائے، اور اس معیار طہارت کی جو مرکزی ذات ہے وہ جناب سیدہ، کیا کہنے ہیں، جو مرکزی ذات ہے وہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ آپ کی شان میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے اور وہ صرف 14 معصومین میں جناب معصومہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ رسول اللہ کے لیے، نہ مولا علی کے لیے، اور نہ کسی امام کے لیے۔ وہ جملہ مخصوص ہے بی بی کے لیے، اور وہ جملہ ہے کہ مرکز دائرہ عصمت۔ یہ جملہ صرف معصومہ کی ذات ہے، مرکز دائرہ عصمت۔ اب یہ مرکز دائرہ عصمت کے معنی کیا ہیں؟ عربی میں مرکز کہتے ہیں سینٹر کو، اور دائرہ کہتے ہیں سرکل کو۔ عصمت کے سرکل کا سینٹر، دائرہ عصمت کا ترجمہ یہ ہوا کہ عصمت کے سرکل کا سینٹر۔ اب عزیزان گرامی یہ صرف معصومہ کی ذات اقدس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ عصمت کے سرکل کا سینٹر۔ سرکل کیسے بنتا ہے؟ جب بچے کے ہاتھ میں پرکار دیا جاتا ہے تو ایک ضلع اس کا اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، اور ایک میں پنسل ہوتی ہے، جب وہ گھماتا ہے اور ایک پورا ہوتا ہے تو ایک سرکل بن جاتا ہے، دائرہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ دائرہ بن جاتا ہے۔ اب یہ دائرہ صحیح بنا کہ غلط بنا، اس کی پہچان جو ماں صاحب نے بتائی تھی بچپن میں ہمیں، وہ آج تک یاد ہے۔ اگر سرکل سے پوائنٹ کا فاصلہ سرکل سے پوائنٹ کا فاصلہ ہر جگہ برابر ہے، اب تو سرکل صحیح بنا ہے۔ اگر کہیں کم کہیں زیادہ ہے کیا بات ہے، سرکل سبحان اللہ۔ آپ عزیزان گرامی عصمت کا سرکل آپ کے ذہن میں ہے، اللہ بتا رہا ہے ہم فاطمہ تو فاصلہ نام کیجیے آپ سے، ایک ہی فاصلہ ملے گا آپ کو عصمت کے سرکل کا ہر جگہ۔ اب ایک بات اس کے اندر اور بھی ہے عزیزان گرامی، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سرکل جتنا بڑا چاہے بنا لیجئے، جتنا بڑا چاہے سرکل بنا لیجئے، پورا ہیوسٹن آ جائے بن جائے گا سرکل، پورا یونائٹڈ اسٹیٹ آ جائے بن جائے، کیا بات، پوری دنیا آ جائے تو بڑا سرکل بننے میں کوئی ناممکن بات، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں، لیکن ایک سرکل میں پوائنٹ ایک ہی ہوگا۔ کیا بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سرکل میں دو، سمجھے آپ کہ 14 معصوموں میں بی بی ایک کیوں ہے؟ سرکل کا پوائنٹ، ان کو چاروں طرف سے عصمت گھیرے، باپ بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم۔ یہ عجیب و غریب ذات اقدس ہے خدا کی۔ اور پھر اللہ نے تعارف جو کرایا
وہ तारुफ भी जनाब अजीब और गरीब था, वो आप रोज सुनते हैं, कोई दिन नया नहीं जाता। कि जब जिब्राइल ने पूछा या रब वाले इस किताब में कौन लोग हैं, पहली बात तो ये कि सुबह शाम के आने वाले उन्हें पूछना ही नहीं चाहिए था। अभी दिन में 2-2 4 चक्कर करते थे, आयतें लेके आ रहे हैं, जन्नत से खाना लेके आ रहे हैं, रब्बुल इज्जत का सलाम लेके आ रहे हैं, बच्चों को झूला झुलाने आ रहे हैं, कोई इस घर के लिए नए थे तो सब सामने से जो थे उन्होंने पूछा क्यों? उनका इसीलिए पूछा कि अल्लाह जवाब दे। क्या बात कि जो तुम कहते हो वो अल्लाह नहीं कह रहा है। लेकिन कहीं पंजतन बैठे हो और आपसे पूछा जाए कौन लोग तशरीफ फरमाए वहाँ, तो आप नामों में क्या तरतीब रखिएगा? सबसे पहले रसूलुल्लाह का नाम, जी, कि मौला अली का नाम, कि मासूमा का नाम, सुभान अल्लाह, वाह हसन का नाम, वाह। हमारे घरों में लगे होते हैं, दोहरे लगे होते हैं, वैसे लगे होते हैं पंजतन के नाम। क्या बात, बच्चों को याद कराए जाते हैं पंजतन के नाम। तो यही तरतीब है। सही। मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, आज तक यही तरतीब है। मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो अगर हमसे पूछा जाता है भाई कौन है, कौन लोग हैं, उनका मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। इसीलिए जिब्राइल ने पूछ लिया। भाई क्या बात है, जिब्राइल ने पूछ लिया कि ये मामला क्लियर हो जाएगा कौन है। क्या रब मन कहता आदल के साथ पालने वाले कौन है? क्या बात, अब जो उधर से नामों की फहरिस्त आई तो आर्डर बदला बता, थे वही नाम, थे वही नाम, मगर आर्डर बदला हुआ था। वो फातिमा तो फातिमा है और उनके बाप और उनके शौहर और उनके बेटे। गिरामी इसमें बराबर नहीं किया है। क्या बात है, पूरी आयत ततीर है बना में फातिमा, या रिश्तेदार शामिल है। क्या बात है, ये मामला है। नाम से बीबी के सारी आ रही। वाह वाह। वो फातिमा है और उनके बाप, उनके शौहर और उनके बेटे। मालूमा की इस्मत का ये मर्तबा है बीबी, कि रिसालत और इमामत का तारुफ बजरिया फातिमा हो रहा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये अजमत है बेशक। और अपने बाप को तोहफा परवरदिगार, सुभान अपने बाप के लिए तोहफा परवरदिगार है। और अज़ीज़ान गिरामी एक रवायत मैंने पढ़ी है, मैं हवाले के साथ आपको सुनाऊंगा, इसलिए कि उसका एक टुकड़ा आपका सुना हुआ है और एक टुकड़ा मैंने भी सुना था, तो मैं समझता था कि मुकम्मल लिखती है। लेकिन बाद में जब मुझे किताब मिली और मैंने उसके अंदर उसको मुकम्मल पढ़ा तो मुझे अपने गलती का एहसास हुआ। मैं गलत समझता था कि ये इतनी है, ये इसके आगे भी। एक टुकड़ा जो है वो सब मोमिनीन का सुना हुआ है कि अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि हबीब अगर आपको न बनाता तो कायनात को नहीं होता। ये मिलादुन नबी में बयान होता है, जिक्र रसूल में ये हदीस कुदसी बयान होती है, अखलाक इरशाद, कि हमारे हबीब अगर आपको न बनाता तो कायनात को न बनाता। मैं अपनी जहालत के सबब ये समझता था कि बस ये हदीस कुदसी इतनी ही है कि अल्लाह ने अपने हबीब से ये फरमाया कि अगर आपको न बनाता तो कायनात। लेकिन चंद बरस पहले मुझे कोच में आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ने अपने वालिद बुजुर्गवार आयतुल्लाह शिराजी की एक किताब दी, मासूम आलम की हालात जिंदगी। वो किताब जब मैंने पढ़ी तो उसमें आयतुल्लाह शिराजी ने ये पूरी हदीस नकल की। और मैं आयतुल्लाह शिराजी की उस किताब जिसका नाम जो अरबी में है
اور اس کا نام سیرت فاطمۃ الزہرا ہے. رائٹر اس کے آیت اللہ سید محمد شیرازی ہیں. عربی زبان میں کتاب ہے اور نام اس کا سیرت فاطمۃ الزہرا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے, بہت ضخیم کتاب, پرنٹڈ بک. تو اس کے اندر میں نے یہ حدیث پڑھی. اس میں یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاق, اے حبیب اگر آپ کو نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا. اس کے بعد ارشاد ہوا لولا خلقت علیا لما خلقت کا, اگر علی کو نہ خلق کرتا تو تمہیں نہ خلق کرتا. اس کے بعد ارشاد ہوا لولا خلقت فاطمہ خلقت کما, اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو تم دونوں کو نہ بناتا. سبحان اللہ. اب پتہ چلا. دیکھیے حدیث کا تو ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا, اس کی ذمہ داری تو ان پر ہے, اللہ پر, میرے بس کی بات نہیں. لیکن پڑھنا رہتا ہے مجھے بھی ممبروں میں, تو ظاہر بات ہے کہ ریزننگ پڑھنے والے سے مانگتے ہیں. کیا بات ہے, لکھ دیا, لیکن ریزننگ جو ہے وہ پڑھنے والے سے مانگی جاتی. تو میں نے اس کو غور سے سوچا. اس کو تخلیق رسول ہوئی ہے برائے ہدایت. مشن جو ہے وہ ہدایت ہے کہ انسانوں کو ہدایت ملے ذات اقدس سے. لیکن اگر سرکار دو عالم ہدایت دے کے چلے جائیں اور بعد میں دنیا میں جو ظلم و ستم و ناانصافیاں ہوئی ہیں اور ہدایت کے خلاف عمل ہوئے کہ پھر ہونے لگے, تو رسول کے آنے سے فائدہ کیا ہو؟ بھائی فائدہ چند دن کے لیے ہو کے ختم ہو جائے گا نا. اگر علم رسول آگے نہ بڑھا, اگر پیغام رسول آگے نہ بڑھا, اگر رسول کا مشن زندہ نہ رہا, تو رسول کے آنے سے فائدہ کیا ہو؟ لہذا مشن کو بڑھانے کے لیے علی کی ضرورت تھی. کیا بات ہے, مشن کو آگے بڑھانے کے لیے علی کی ضرورت تھی. لہذا اگر علی کو نہ خلق کرتا تو تمہیں نہ خلق کرتا. لیکن علی اپنی تبلیغیں کر کے اور اپنا علم پھیلا کے دنیا میں چلے گئے اور بات وہاں پر جا کے ختم ہو گئی. تو چلیے ایک بات 50 برس پہلے نہ ختم ہوئی, 50 برس بعد ختم ہوئی, اس کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں رہا, تو چلی نہیں. نسلیں اس وقت جو چلے گی وہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ہے جناب معصوم عالم جن کی مثال تاریخ عالم و آدم میں, جو شب معراج کا تحفہ ہے رسول کو. بے شک. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ شب معراج نور فاطمہ مجھے ودیعت کیا. اور اس کے بعد جب بیٹی دنیا میں آئی تو بیٹی کا عظیم مرتبہ, بیٹی کا عظیم مرتبہ. عزیزان گرامی ایک روایت ہے جو 3 حدیثیں ہیں اور چوتھا اس کا مسنگ ٹکڑا میں نے ڈھونڈا ہے. ایک حدیث کیا بات ہے, ایک حدیث بڑی مشہور ہے مگر شاید زیادہ مشہور ہے. رسول نے فرمایا علی منی وانا من ہوں, علی مجھ سے ہے میں علی سے. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث ہے فرمایا حسن منی وانا من ہوں, حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. تیسری حدیث بہت مشہور ہے, بچے بچے کو یاد ہے, فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. جناب سیدہ کے لیے ارشاد ہوا فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ مجھ سے ہے, میرا ٹکڑا ہے. لیکن انا منہا نہیں کہا,
मैं ये नहीं कह सकता कि रसूल की हदीस में इजाफा या कमी करूं माज़अल्लाह। मैंने जो पढ़ा तो इतना ही पढ़ा कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। अली के लिए है कि मैं उससे हूँ, इमाम हसन के लिए है कि मैं उससे हूँ, इमाम हुसैन के लिए है कि मैं उससे हूँ। ये तो है कि फातिमा मुझसे है, ये नहीं मिला मुझे कि मैं फातिमा से हूँ। मैं ये सोच रहा था कि ये मिसिंग टुकड़ा कहीं पर होना चाहिए। क्या बात, ये मिसिंग टुकड़ा कहीं पर होना चाहिए। और अजीज़ान गिरामी, जब मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई तो अल्लाह ने मुझे उसका इंतजाम करके वो टुकड़ा दे दिया। एक जगह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कौन कहता है ये मेरी बेटी है, उम्मे अबीहा, ये तो आपकी माँ है, आपकी माँ है, हमारा औलाद अपनी माँ से है। उम्मे अबीहा है टुकड़ा, आवाज भेजें ये है जनाब सैयद आलमीन। वाह वाह। फिर जो हुजूर ने फरमाया। और अज़ीज़ान गिरामी, मिन्नी का भी मामला समझ लीजिए। दुनिया में जितने लोग हैं उनमें सिर्फ 4 आदमी ऐसे हैं जिनके लिए रसूल ने मिन्नी कहा है। अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मिन्ना का लफ्ज़ है, मिन्नी का नहीं है। सलमान मिन्ना है। मिन्नी का लफ्ज़ सिर्फ 4 ही आदमियों के लिए है। वाह वाह। समझे आप? अब मिन्नी है क्या? अरबी लफ्ज़ है। ये 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, मिन और ये। अरबी में हुरूफ जो है वो लफ्ज़ों की जगह इस्तेमाल होते हैं। ये अजीब और गरीब लैंग्वेज है। यहाँ के ऊपर हर्फ इस्तेमाल होते हैं बजाय लफ्जों के। चुनांचे अरबी अल्फाबेट्स जो हैं उनकी पूरी किताबें हैं कि कौन लफ्ज के माने कितने हैं, एक लफ्ज के 17 माने हैं, क्या क्या है। बहरहाल वो एक अलग मसला है ग्रामर का। लेकिन इनकी यहाँ लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, इनकी यहाँ हर्फ इस्तेमाल होता। जैसे किताब अरबी लफ्ज है किताब, तो मेरी किताब तो किताबी। और उर्दू में कहेंगे मेरी किताब, तो मेरी और किताब 2 लफ्ज हैं। अंग्रेजी में कहेंगे माई बुक, तो माई और बुक 2 लफ्ज हैं। फारसी में कहेंगे किताब मन। क्या बात है। किताब और मन 2 लफ्ज हैं। अरबी में एक ही ऐसा काम चल जाएगा, किताबी। वाह वाह। अच्छा, तेरी किताब, एक काफ लगा दीजिए आगे किताब के, किताबों तेरी हो जाएगी। एंड है अंग्रेजी में जुमले को आगे बढ़ाने के लिए, उर्दू में और है। तो मजलिस में कौन कौन था? कहा फुलाते और फुलाते और फुलाते और फुलाते। अरबी में खाली वाव से काम चल जाता है। वाह 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 चल रहा है आपने, जुमला आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अरबी में लफ्ज़े नहीं हर्फ इस्तेमाल होते हैं। मिन माने से, ये माने मैं, मुझसे। मिन्नी माने मुझ से। अब आप अहले ज़बान एक जुमला सुनिए, जितने भी दुनिया में हैं सब रसूल से के ज्वाइंट से जुड़े हैं, से के ज्वाइंट से नहीं। इन 4 आदमियों के अलावा 3 तरह के लोग दुनिया में और हैं जो रसूल से मुताल्लिक़ हैं। असहाबे रसूल, अज़वाजे रसूल, उम्मती रसूल के। देखिए मैं किसी तासुब में नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने को भी उसी मैं खुद भी उसी कैटेगरी उम्मतियों में हम भी उम्मती। तो क़यामत तक लोग आएंगे जो कलमा पढ़ते हैं उम्मती। तो असहाबे रसूल, अज़वाजे रसूल जो रसूल के जमाने में थे या बाद में क़यामत तक पैदा होते रहेंगे जो उम्मत।
اب میں زبان بولتا ہوں خالی، آپ دیکھیے صحیح ہے جملہ کہ غلط ہے. ہاں اس مقام پر رسول کے چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے یا اس مقام پر رسول سے چند صحابی بیٹھے تھے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ. رسول سے اس لڑائی میں رسول کی 2 بیویاں ان کے ساتھ گئی تھی یا اس لڑائی میں رسول سے 2 بیویاں ان کے ساتھ گئی تھی؟ کون سی اردو صحیح ہے؟ سبحان ہم اللہ. لوگ رسول کے امتی ہیں یہ صحیح ہے یا ہم لوگ رسول سے امتی ہیں یہ صحیح ہے؟ رسول کی امتی. کہ صحیح ہے. شیطان کی قلم پہ لعنت. بے شمار. معلوم یہ ہوا کہ کے جوائنٹ سے سب جڑے ہوئے ہیں اور یہ 4 جو ہیں یہ سے کے جوائنٹ سے جو، واہ 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 واہ. باہر سے لا کے جوڑا جائے کوئی جوائنٹ تو کے سے جڑتا ہے، اسی کے اندر سے نکلے. اب آئیے میں آپ کو ایک لفظ اور سنا دوں، اس کنویں کے بہت میٹھا پانی نکلتا ہے یا اس کنویں سے بہت میٹھا پانی؟ کیا کیجیے سے کا لفظ استعمال ہوگا نا، اس لیے کنویں کے اندر سے نکل رہا ہے، کہیں باہر سے لا کے نہیں ڈالے. تو یہ 4 آدمی جو ہیں ان کا جوائنٹ رسول سے ٹوٹ ہی نہیں سکتا. فاطمہ تو بنا تو من نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا مجھ سے. اور ایسے گھر میں آئی کہ باپ کو بھی ناز اور ماں کو بھی ناز. اور باپ کہتے ہیں کہ جب میں غمزدہ اور امت کا ستایا ہوا آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے جوش تبلیغ پیدا ہوتا. یہ حدیث رسول بڑی مشہور ہے کہ جب میں غمزدہ اور امت کا ستایا ہوا آتا تھا تو فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، بچے کا چہرہ زندہ رہنے کا حوصلہ دیتا ہے، بچے کا چہرہ غم غلط کرتا ہے، بچے کا چہرہ دور کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر مشن سے بچے کے چہرے کا تعلق نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر ہے صبح سے شام تک اسپتال میں تھکا ہو، شام کو بے انتہا تھکا ہوا اپنے گھر آیا، اس کی 3-4 برس کی لڑکی ہے تو اس کی گود میں آ کے بیٹھ گئی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کلفت تمام دن کی اس کی بھولی باتوں سے دور ہو جائے. یہ نہیں ہوگا کہ سوچے چائے پی کے اس مریض کو پھر دیکھاؤ جس کی حالت ذرا خراب معاملے سے لڑکی کے چہرے کا کوئی وقت نہیں. یا حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے؟ ممکن ہے جواب میں فاطمہ کے معصوم چہرے میں چھپی بھی نسل امامت بابا دین پہنچا دیجئے، بچانا میرا. یہ ماں کا باپ کا بیان، کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور ماں کا بیان ہے کہ جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، دسترخوان اٹھ چکا تھا، ساری دولت راہ خدا میں تقسیم ہو چکی تھی، اب کچھ بچا نہیں تھا، تو تنہائی تھی، سناٹا تھا، آنے جانے والیوں کا آنا جانا بھی بند ہو گیا تھا. فرماتی ہیں ایسے موقع پر فاطمہ کی باتوں سے میرے دل کو تسلی ہوتی. اور اسی عالم میں روایت میں ہے کہ کوئی بی بی آئیں اور انہوں نے آن کے بی بی خدیجہ کو شادی کا بلاوا دیا. جب وہ چلی گئیں تو ملکۃ العرب جس نے سونے کی دیوار کھڑی کی تھی، اس نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہوئی مگر میری بیٹی فاطمہ کے پاس بھی کوئی زیور نہیں جو پہن کے جائے. انہیں اب گھر میں کچھ سب خرچ ہو گیا تھا راہ خدا. اور جیسے ہی بی بی نے یہ فرمایا ویسے ہی 4-5 برس کی کم سے بچی بولی کہ مادر گرامی آپ کیا فرما رہی ہیں؟ کیا آپ نے میرے بابا کو یہ کہتے نہیں سنا
کہ مسلمان عورت کا زیور اس کا کردار ہے، کریکٹر اس کا زیور ہے۔ اور عزیزان گرامی اگر یہ فلسفہ جناب سیدہ کا یاد ہو جائے تو زیور کی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس لیے کہ عزیزان گرامی زندگی کا سورج ڈوبنے سے پہلے زیور کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، صحیح ہے، زندگی کا سورج ڈوبنے سے پہلے زیور کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ ایک 20 برس کی لڑکی کو لیجئے آپ تو اعلیٰ درجے کے زیور پہنائیے، بہترین دنیا کے لاجواب زیور ہو اور لاجواب کپڑے پہنائیے جس پر جواہرات ٹکے ہوئے ہوں، سب ہو، شادی بھیج دیجیے، کچھ بلاوے کی ضرورت نہیں، بے بلائے بھیج دیجیے، بڑی آؤ بھگت ہوگی اس کی۔ لڑکی والے سمجھیں گے لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکے والے سمجھیں گے ہر ایک اس کے زیور دیکھ رہا ہے، ہر ایک اس کے کپڑے دیکھ رہا ہے، کس کی بہو ہے، کس کی بیٹی ہے، کس خاندان سے ہے، کس گھر سے ہے، کیا ہے، کون ہے، کیا ہے، اسے دیر تک نہ ٹھہرنا، بس چکر مارتے ہوتے تھوڑی دیر ٹہلی ویلی ادھر ادھر اور اس کے بعد میں گھر چلی۔ زمانہ ایڈوانس ہے، وہ تمام زیورات اور وہ کپڑے اتار کے ایک ایئر ٹائٹ باکس میں بند کر کے رکھ دیجئے بینک کے لا کر، کہ موسم کا اثر نہ ہو، ڈیٹ ڈال دیجئے، پورے 50 برس گزرنے کے بعد نکالیے اور اسی لڑکی کو ڈھونڈنے جائیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اسی لڑکی کو ڈھونڈنے جائیے جس کو بھیجا تھا ایک دفعہ۔ تو اب جو محلے میں اس کو ڈھونڈنے گئے کہ اس نام کی ایک لڑکی یہاں رہتی ہے، ان کا نہیں، یہاں تو کوئی لڑکی اس نام کی نہیں رہتی۔ واہ، بالکل یہی گھر ہے، یہی ہے، یہی پتا ہے، غلط ایک جوان سا لڑکا بولا کہ ہماری دادی کا یہ نام ہے۔ جوان سے لڑکا، ہماری دادا کا نام ہے، دادی کا نام ہے، لڑکی تو یہاں کوئی، انہیں کو بلاؤ، ان کا کیا 50 برس پہلے آپ گئی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے، اور عمدہ زیورات اور کپڑے مجھے پہنائے گئے تھے، شادی بھیجا گیا تھا، کیا شادی اور ابھی چلی جائے گی وہی، اب تو جائیں گی نہیں، اور اگر دماغی خلل چلی بھی جائے یقین مانیے لڑکیاں اب بھی ان کے گرد جمع ہو جائیں گی، دیکھو بڑھیا پاگل ہو گئی ہے، بڑھیا پاگل ہو گئی ہے، دلہن بن کے آئی، دیکھو دانت سب ٹوٹے ہوئے ہیں، بال سب سفید ہیں، ہاتھوں میں جھریاں پڑی، تو کیسے کیسے زیور پہنے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر زیور سبب عزت ہوتا لیکن کردار کا زیور وہ زیور ہے سبحان اللہ، جو ہمیشہ قابل عزت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم ابو تراب کی ملکہ سبحان اللہ، امیر کا اگلا جواہر پہنا، سوچیے تو صحیح، کیا جملہ ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ زیورات سیدہ کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسا گھرانہ ہوتا ہے ویسا زیور پہنتی ہیں عورتیں، اور جس اسٹینڈرڈ کا گھرانہ ہوتا ہے اس اسٹینڈرڈ کے زیور ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں کام والیاں ادھر کی عورتیں آتی ہیں، خدمتگار، وہ چاندی کے کڑے، ہاتھوں میں، گلے میں چاندی کی ہسلی اور چاندی کے بندے، یہ سب پہن کے آتی ہیں۔ یہ غریب طبقے کی کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کا مڈل کلاس جو ہے،
अगर आप उनको चांदी का जेवर गले में या कानों में या हाथों में पहनाइए, वो नहीं पहनेंगे। वो तो सोने का हो या ना हो, सही। लेकिन सोसाइटी के मिडिल क्लास के खातून जो है वो चांदी का जेवर पहन के चली जाए शादी में, दौलत और बढ़ती है तो उस पर नगीने लगते हैं। सुभान अल्लाह। दौलत और बढ़ती है तो नगीनों की क्वालिटी की बात होती है। दौलत और बढ़ती है तो नगीनों का कपड़ों से मैचिंग कलर देखा जाता है। क्या बात है। यहाँ तक कि जब बादशाहों और वो अरिस्टोक्रेटिक तबका जो है उस तक बात जाती है तो जेवरात म्यूजियम पीस होते हैं। क्या बात। जेवरात म्यूजियम पीस होते हैं। अब बाजार से खरीद के कोई जेवर पहनना तो बरतानिया की रॉयल फैमिली में जो जेवरात इस्तेमाल होते हैं हर जेवर म्यूजियम पीस है। अगर मलका मुअज़्ज़मा अपनी बहू को एक अंगूठी देंगी तो वो हिस्टोरिकल पीस होगी। सही। उसके हीरे के पीछे एक तारीफ होगी, बाकायदा शाही खजाने में उसकी तारीफ होगी। अब अगर आप वैसा हीरा कहीं से ले भी आइए तो ऑक्शन में आपका हीरा मलका के हीरे से बहुत नीचे जाएगा, इसलिए कि आप हीरा ले आएंगे मलका का हाथ नहीं ला पाएंगे। रमाया हमने तो आप वो आपके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। मालूम जैसा घराना होता है वैसा जेवर होता है। सुभान अल्लाह। महबूब अपने रसूल को बेटी दी, जेवर का इंतजाम नहीं किया, कहा जैसी मलका वैसा जेवर। फातिमा के लिए सोने चांदी का जेवर नहीं होगा, आया तफसीर जेवर, सूरह तहर जेवर होगा, आयते जेवर होगा। सुभान अल्लाह। ये है जनाब सैयदा अपने माँ बाप। बेशक। और उसके बाद फिर एक वक्त वो भी आता है कि इनका और अक़्द मासूमा भी कोई मामूली चीज नहीं। क्या कहना है। सही। इसलिए कि जब उम्र की उस मंजिल में कदम रखा कि जहाँ शादी के पैगाम आते हैं तो पैगाम आने लगे, घरों वालों के पैगाम, जथे वालों के पैगाम, पैसे वालों के पैगाम, हैसियत वालों के पैगाम। सही। रसूल रसूल रहमत हैं, खुल्क़ अज़ीम का फायद हैं, किसी से इनकार नहीं किया। जो भी पैगाम लाया किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, हर एक को एक ही जवाब दिया, फातिमा की शादी के मामले मुझे इख्तियार नहीं है, खुदा को इख्तियार है, जिससे वो चाहेगा उससे। सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, कहा मुझे इख्तियार नहीं, अल्लाह को इख्तियार है, जिसके साथ वो फरमा देगा। या रसूलुल्लाह जो फरमा रहे हैं आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमारा ईमान है, मगर अपने कानों क्या करें। आपकी जबान से हमें ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि मुझे इख्तियार नहीं। अच्छा है। सुभान अल्लाह। जिसको सितारे को उतार लेने का इख्तियार हो, सूरज को पलटा लेने का इख्तियार हो, चांद को धो कर देने का इख्तियार हो, दरख्तों को ताजीम पर झुका लेने का इख्तियार हो, नालायन तमाम का बकौसैन से गुजर जाने का इख्तियार हो। सुभान अल्लाह। बेटी की शादी ये कहता है मुझे जबकि दुनिया के हर बाप को इख्तियार है। ठीक है आप फरमा रहे हैं, आपको फरमाना पर हमारा ईमान दीन वही है जो आप फरमाएं, मगर अपनी तबीयत तो क्या करें। दिल ईमानदार है, दिल नहीं होता। आपको इख्तियार न हो
ممکن ہے جواب میں میری بیٹی کی عظمت سمجھ لے، میرا جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر میری بیٹی صرف ایک اچھی مسلمان لڑکی ہوتی، مجھے اختیار تھا جس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں شادی کروں۔ میری بیٹی ہے معصومہ، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہوتی نہیں، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قیمتی جملہ ہے، واہ 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 واہ، میں مسلمان معصوم بنانا میرا کام، کیا کہنے، معصوم بنانا اللہ کا، اللہ جس کو معصوم بنایا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ جب معصوم آیا پیغام لے کے تو جبرائیل بھی آئے، علی پہنچنے نہیں پائے تھے خدمت رسول میں کہ جبرائیل آ گئے، اور جو رسول کہہ رہے تھے وہی ہوا کہ مجھے اختیار نہیں ہے، خدا کو اختیار ہے، لہذا جس کو اختیار تھا اس نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ عرض کرتے ہیں کہ اللہ توفیق درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھ دیا، ہم نے پڑھ دیا، تم بھی مسجد میں نقل دکھا دو، نقل دکھا دو، کیا بات ہے، ہم نے تو پڑھ دیا، بہت اچھا ہے، تم بھی مسجد میں اس کی نقل دکھا دو۔ اچھی بات ہے، پڑھ دیا، اے معبود کیسے پڑھ دیا؟ اس پہ اختیار ہے، ہم نے بھی نکاح دیکھے ہیں، کوئی نئی بات نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا، پڑھ دیا، پڑھایا جاتا ہے نکاح، آپ نے دیکھا کہیں لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، آپ نے بغیر پوچھے کیسے پڑھ دیا؟ ممکن ہے جواب نے تمیز سے سوچ، میں وکیل تھوڑی ہوں، خالق ہوں، اجازت کی ضرورت وکیل کو ہے، خالق کو نہیں، ان کو بنایا میں نے، سبحان میں نے پڑھ دیا، تم بھی مسجد میں نقل دکھا دو، کہ لیجیے رسول نے مسجد میں پڑھ دیا، مولا علی کا نکاح جناب سیدہ سے رسول نے مسجد میں پڑھ دیا۔ اب مسجد میں جناب سیدہ اور مولا علی سے پہلے ہی بہت سے نکاح پڑے گئے، سن 2 ہجری میں نکاح ہوا ہے آپ کا، تو اس کے پہلے بھی نکاح پڑے گئے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی جب تک رسول زندہ رہے انہوں نے نکاح پڑھے ہوں گے مسجد میں۔ تو جہاں سینکڑوں نکاح پڑھائے وہاں ایک بیٹی داماد کا بھی پڑھا دیا، تو جناب سیدہ کا ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا۔ یہ بھی صفت ہے سیدہ کے نکاح میں کہ نکاح تو ایک ہی ہوا لیکن 2 دفعہ، مگر پڑھا 2 دفعہ گیا، ایک دفعہ خدا نے پڑھایا، ایک دفعہ رسول خدا نے پڑھایا۔ تو چونکہ نکاح 2 دفعہ پڑھایا گیا لہذا نسل بھی دوہری چلی، علی و فاطمہ کی نسل بھی دوہری چلی، نسل عام بھی چلی، نسل خاص بھی چلی۔ کیا بات ہے، نسل عام میں وہ سادات ہے جو ساری نسل خاص میں وہ امام ہے، دادا کا علم بھی ہے، دادی کا فاطمہ کی نسل عام بھی قائم ہے، اور فاطمہ کی نسل خاص بھی، اور سرور کائنات نے ایک سبق چھوڑا، بھائی علی تمہارا ہماری دنیا میں کیا ہے؟ اتنی صفائی سے پوچھ لیا ہوگا تاکہ صبح قیامت تک کے لیے سبق رہ جائے۔ صفائی سے آج ہمارے پاس شادیاں جو ہیں وہ سوشل پرابلم، اور مسلمان
تکلیف اٹھاتا ہے اور بعد میں اسلام کو برا کرتا ہے. بہت عام ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ سماجی معاملہ ہے. اس لیے کہ اسلام میں کسی بادشاہ کی، کسی تاجر کی، کسی رئیس کی، کسی مولانا کی شادی نمونہ نہیں بنے گا. اسلام میں نمونہ بنے گا رسول کا عمل. رسول کا عمل. واہ واہ. تو رسول نے بیٹی کو کس طرح بیاہا، یہ غور طلب بات ہے. خیالی تمام ہمارے دنیا میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، تلوار ہے. کیا بات ہے. کہا گھوڑا تو ضروری ہے بھائی، دور دور جاتے ہو جہاد کے لیے. تلوار بھی ضروری ہے، راہ خدا میں رہتے ہو. واہ واہ واہ. یہ زرہ جو ہے یہی بیکار کی چیز ہے تمہارے. نعرہ حیدری. یہی بیکار چیز. واہ 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 واہ. بھیج ڈالو تاکہ فاطمہ کا مہر دے سو. وہ جا کے بیچا ہے 500 درہم کی. دیکھی 500 درہم لا کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دی. کہا وہ یہی میرے فاطمہ. دنیا کو سبق دے دیا کہ مہر لو وہی جہیز میں پلٹا دو. کیا بات ہے. ہوگی نہ جمع ہوگا. واہ. کیا اسکوٹر، اتنا جیسا کار، واہ 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 واہ. اتنا کیش بھی، امریکہ تک کا ٹکٹ بھی. چھٹی والے دن چاہیے. یہ سب اسلام میں نہیں ہے. صحیح. یہ آپ کی سوسائٹی ہے، سماج ہے، اب جو چاہے کر لیجیے. صحیح. اسلام کو ذمہ دار نہ بنائیے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں نے جو راستہ بتایا وہ یہ کہ جتنا مہر لو اتنا جائز دے دو. صحیح. تو آپ کو موٹر نہیں، موٹر کارخانہ ہم دے دیں. کاریں بنتی ہیں، اسی ادا سے مہر دیجیے. تو اسی ادا سے مہر دیجیے. موٹر کے ہوائی جہاز بننے کارخانہ صحیح. مہر دیجیے صاحب. تو عزیزان گرامی، اگر رسول اللہ کی یہ تعلیم یاد ہوتی تو سسرال کی دولت دیکھ کے شادی کرنے والے لڑکے نہ ہوتے اور دولت کے بل پہ بیائی جانے والی لڑکیاں. صحیح. یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ مذہبی مسئلہ نہیں. حکم خدا سے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی مولا کائنات سے کی. اور عزیزان گرامی دستور یہ ہے کہ لڑکی جس گھر میں پلتی ہے، یہ زندگی ہے، کتاب نہیں ہے. لڑکی جس گھر میں پلتی ہے اور باپ کے گھر میں جو ماحول دیکھتی ہے اس سے ملتا جلتا شوہر کے گھر میں دیکھے تو خوش رہتی ہے، صحیح. ورنہ خوش نہیں رہے. باپ پیسے والے تھے، کتنا بھی خرچ کرو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر چیز کی وافر مقدار میں موجود ہے. ایسے گھر میں کہیں جہاں کوڑی کوڑی کا حساب ہو رہا ہے. نبھا دے مگر دل خوش نہیں رہتی. باپ کے گھر میں جا کے دیکھتی تھی کہ لوگ سویرے سلام کو آتے ہیں. شوہر کے گھر میں جا کے دیکھا لوگ سویرے تقاضے کو آتے ہیں. یہ خوش نہیں رہے. باپ کے گھر میں دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں، شب کی نماز شب ہوتی ہے. کیا بات. شوہر کے گھر میں دیکھا رات کو جوا ہوتا ہے، چوری کا مال لا کے رکھا جاتا ہے. دل نہیں خوش. دل نہیں خوش ہوگا. عزیزان گرامی، یہ بیٹی جو پل رہی ہے جس گھر میں، کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. کچھ گھر کا اندازہ ہے آپ کو؟ قرآن کی آیتیں ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت ہے، قسمت ہے، طہارت ہے، علم ہے، پاکیزگی ہے،
راتوں کے سجدے ہیں, دن کے روزے ہیں, جنت کے کھانے ہیں, ملائکہ کی خدمتیں ہیں, سبحان اللہ کا سلام ہے, قرآن کی آیتیں سبحان گھر میں پل رہی ہے. اب ایسے ہی گھر میں جائے گی تو خوش رہے گی. سبحان اللہ. انتخاب قدرت نے دیکھا, اگر علم یہاں ہے تو وہاں بھی ہے, اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ہے, اگر فرشتے یہاں ہے تو وہاں بھی ہے, اگر جنت کا کھانا یہاں ہے تو وہاں بھی ہے. گرامی, بیٹی جو باپ کے گھر سے دیکھ کے جاتی ہے وہی مناظر شوہر کے گھر میں دیکھنا چاہتی ہے, جبھی خوش رہتی ہے. یہ وہ بیٹی ہے جو باپ کے گھر سے دیکھ کے جا رہی ہے کہ باپ کو ہے کہ اشارہ کرتا ہے تو چاند ہو جاتا ہے. کبھی رہے گی جب شوہر ایسا ملے کہ اشارہ کرتا ہے تو یہ ہے دختر رسول شہزادی فاطمہ زہرا صاحب عصمت کبریٰ. اور عزیزان گرامی, رسول نے ایک جملہ کہہ کے ہمیں عظمت فاطمہ کی طرف متوجہ کر دیا. ایک جملہ ہے خدا کی قسم, مگر عجیب و غریب جملہ ہے. فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہیں تھا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہیں تھا. یہ ہمارا آپ کا جملہ نہیں ہے جو یہ کہہ دیا, مرسل اعظم کی لفظ ہے. عزیزان گرامی, اگر اس کا صحیح تصور ہو جائے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے. دیکھیے, کفو عربی میں کہتے ہیں برابر والے, ایکول, جو ایک دوسرے سے برابر ہو وہ کفو ہے. یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کی کفو نہیں ہیں, لیکن ان میں ایک انگلی چھوٹی ہے اور ایک انگلی بڑی ہے. یہ دونوں کفو ہیں, لیکن ان دونوں سائز جو ہے وہ برابر ہے. فرمایا ہم نے, جو رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا. فاطمہ تمام زندگی رہی پردے میں تو ان کے معجزات بھی پردے میں رہے, ان کے ارشادات بھی پردے میں رہے, ان کے فضائل بھی پردے میں رہے, ان کے کرامات بھی پردے میں رہے. تو ہمیں صحیح معرفت فاطمہ حاصل نہیں ہو پائی. یہ حال امریکہ میں بنا ہوا ہے. ہم لکھنؤ کے ایک حال کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے کہا حضرت صاحب اندازاً وہ کتنا بڑا حال ہے جس کا آپ لکھنؤ میں ذکر کر رہے ہیں. میں نے کہا بالکل صرف اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا یہ حال ہے. بھلے نہ دیکھا ہو لکھنؤ والا, ایک اندازہ تو ہو گیا, کہ آئیڈیا تو ہو گیا کہ وہ کتنا بڑا ہے. عزیزان گرامی, قد فضیلت فاطمہ پردے میں ہے. قد فضیلت فاطمہ پردے میں ہے اور قد فضیلت علی دنیا کے سامنے ہے. کہا کہ علی جو ہے وہ فاطمہ کے برابر ہیں, علی جو ہے وہ فاطمہ کے برابر ہیں. اب پہلی کو پہچان لیجئے, فاطمہ کو پہچانتے چلے جائیے. کعبے میں پیدا ہوں وہ علی, دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کریں وہ علی, جو فاتح بدر و خیبر و خندق ہوں وہ علی, جو خطیب سلونی ہوں وہ علی, جن کے لیے آیتیں ہوں وہ علی, جن کے لیے حدیثیں ہوں وہ علی, جن کے لیے ذوالفقار آئے وہ علی, جن کو خیبر کا عالم ڈھونڈے وہ علی, جن کے لیے آئے تفسیر آئے وہ علی, جن کے لیے آئے نجوہ آئے وہ علی, جن کے لہجے میں اللہ کلام کرے وہ علی. قائل کے اتنے زینے طے کر لیتے ہیں تو فاطمہ کے برابر آتے ہیں.
اتنی منزلیں گزارنے کے بعد دیکھیے اگر افضل ہوتے تو رسول وہ بھی کہہ دیتے مذلہ یہ نہیں کہ رسول بات کو چھپا جاتے جب نوازوں کو جنت کی سرداری کا اعلان کیا تو کہہ دیا وابہما افضل منہم لیکن یہاں افضلیت کی بات نہیں ہے یہاں برابر کی بات ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفو نہیں تھا آدم ہو یا ان کے علاوہ یہ اسی لیے آدم کا نام لے لیا تاکہ کوئی انسانوں میں اپنے کو نہ سمجھے آدم ہو یا ان کے علاوہ سمجھا ہم علی کو انبیاء سے افضل کیوں سمجھتے ہیں فاطمہ علی کے ساتھ ہوا ہے یہ علی کی افضلیت کی عزیزان گرامی بس بات تمام کروں وقت بھی تمام ہو گیا ایک روزمرہ کی زندگی کی ایک بات عرض کر کے بات کو تمام پھر کبھی زندگی رہی تو پھر آئیں سلامت رکھے وہ یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سوشل بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے گھر کے اندر خانہ نشین تو جو سماج میں زیادہ سوشل ہوتے ہیں ان سے ان کے دوست احباب جو گھریلو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ ان سے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی وہ اپنے بیٹیوں کے شادی وادی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کوئی لڑکا اچھا ہو اب آپ کی بھتیجی شادی کے لائق ہے تو اگر آپ سوشل ہیں اور سماجی تعلقات تو بہت ہیں اور آپ کا واقعی کوئی مخلص دوست اپنی بیٹی کے لیے آپ سے فرمائش کرے کہ کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈیے تو آپ کیسا لڑکا ڈھونڈیں اگر آپ اس کے دشمن نہیں ہیں اور اس کو مصیبت میں نہیں پھانسنا چاہتے ہیں منافقت والی دوستی نہیں ہے کیا حقائق تو آپ کیسا لڑکا ڈھونڈیں صورت میں شکل میں اخلاق میں علم میں صحت میں خاندان میں کمائی میں مزاج میں جتنی بیسٹ ہو وہی تو ڈھونڈیں گے نا تاکہ دوست زندگی بھر شکریہ ادا کرے بھائی کیا داماد دلا بھائی کیا لڑکا دلا دیا آپ کے یہی تو چاہیے نا صحیح اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کی فطرت کے اندر ہوتی ہیں ایسی کہ جو بعد میں کھلتی ہیں ان کا بھائی لڑکا تو بہت عمدہ ہے ہر طرح ٹھیک ہے اور ذرا چھلتا ہے یا ان کا کہ نہیں لڑکا تو بہت عمدہ ہے بہت صحیح ہے ہر چیز میں ٹھیک ہے ذرا پیسے کے معاملے میں بہت چست تو اس پر جانتے ہیں آپ ڈھونڈنے والے کا جواب کیا ہوتا ہے بھائی میں نے تو اپنی سی کوشش کی میں کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں عالم الغیب تو کہ جو اس کے دل کے اندر کی بات جانتا ہوتا میں ان کا نہیں آپ سے کوئی شکایت نہیں میں نے ایک بات کہی لیکن رسول نے جس کو ذمہ دار بنایا وہ عالم الغیب بھی ہے بہت سے لوگوں نے پیغام دیے اللہ نے سلیکشن کیا علی کا آخری جملہ سنیے بات تمام ہے کہ رسول کے بعد کے لیے جھگڑا اٹھا کے نہ رکھیے کہ اصحاب میں افضل کون ہے افضلیت طے ہو گئی